بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملزم ظاہر جعفر کی والدہ جو ہے عصمت آدم جی، ان کی ایک 40 سال پرانی دوست جو انہوں نے خود کہا، اور رشتہ دار بھی، یعنی کہ عصمت آدم جی کے کزن کے ساتھ ان کی شادی بھی ہوئی، مطلب فیملی بھی ہے اور فیملی فرینڈ بھی ہے اور بہت کلوز فرینڈ بھی ہے عصمت آدم جی کی ثانیہ ستار، جنہوں نے اسلام آباد میں کل ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ کافی لمبی پریس کانفرنس ہے اور اس میں انہوں نے زیادہ سائیڈ جو ہے وہ اپنی، ظاہر ہے ان کا حق ہے، ان کی دوستی بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، انہوں نے انہی اپنی فیملی کا ہی لیا، لیکن ساتھ انہوں نے نور مقدم فیملی کے لیے بھی دعائیں جو ہیں مانگی تھی اور کافی اچھے الفاظ استعمال کیے۔ لیکن میرا اصل مقصد آج ان سے 4 سوال پوچھنے کا ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ اگر وہ پوری پریس کانفرنس پوری دیکھنا چاہتا ہے ان کی، اس میں نے کچھ ایڈٹ نہیں کیا، اپنا کوئی اس میں تقریر نہیں کیا، کوئی تبصرہ نہیں کیا، ایز اٹ از جو انہوں نے کہا میں نے وہ پوسٹ کر دیا۔ کوئی دیکھنا چاہے تو یہ اوپر اس کا لنک ہے، یہاں جا کر آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اب میں اس پہ بات کرتا ہوں جو ان کی پریس کانفرنس پر میرے ذہن میں 4 سوال پیدا ہوئے ہیں، اور توبہ یا اللہ جو آپ لوگوں نے اس پریس کانفرنس پہ جو کامنٹ کیے ہوئے ہیں، تقریباً 1100-1200 کامنٹس اس پہ آ چکے ہیں، اور اس میں سے کوئی ایک بھی کامنٹ ایسا نہیں ہے جو ان کی پریس کانفرنس کو سپورٹ کر رہا ہو، اور اللہ معافی ایسے ایسے کامنٹ کیے ہیں آپ لوگوں نے کہ میں تو رپلائی بھی نہیں کر سکتا اس پہ۔ خیر، میرے ذہن میں 4 سوال ہیں۔ وہ 4 سوال جو ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ جی عصمت آدم جی اور ملزم ظاہر کے والد ذاکر 4 دن پہلے اس واقعے سے کراچی آ گئے تھے، لیکن عصمت اور ذاکر ادھر اسلام آباد میں تھے بھی نہیں، ان کو پتہ بھی نہیں تھا۔ میں عصمت کے ساتھ خود تھی منڈے کو، اور ہم یہی سوچ رہے تھے کہ چاند رات کو کیا کریں گے، کچھ ایسی ملاقات کریں گے، کیونکہ وہ 3-4 دن کے لیے کراچی آئے تھے۔ وہ یہاں تھے ہی نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں شامل ہوں؟ ان کی ضمانت ہونی چاہیے تھی، انہیں بڑی امید تھی کہ ہو جائے گی۔ اچھا، پہلی بات کہ انہوں نے کہا کہ 4 دن پہلے وہ کراچی آ گئے تھے۔ میں ڈاؤٹ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف سوال کر رہا ہوں، مطلب میں ان پہ کوئی شک نہیں کر رہا کہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے، میں صرف سوال کر رہا ہوں۔ میں وہاں تھا نہیں پریس کانفرنس میں، ظاہر ہے وہ پاک اسلام آباد میں ہوئی ہے۔ پہلا سوال یہ کہ اب وہ کہہ رہی ہیں کہ 4 دن پہلے وہ کراچی آئے اور عید کے لیے آئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ 19 تاریخ کی تو ان کے بیٹے کی سیٹ تھی، اور وہ سیٹ جو ہے وہ کینسل کرنے کا ٹریول ایجنٹ اور ظاہر کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ تھا، تو کیا انہیں بیٹے کو سی آف نہیں کرنا تھا، یا بیٹے کو بھیجنا تھا، یا انہیں پتہ تھا کہ وہ سیٹ کینسل کر چکا ہے؟ یہ ایک ضمنی سا سوال ہے، اس میں میں کوئی کرمنل اینگل نہیں ڈھونڈ رہا ہوں، برائے مہربانی اس میں کوئی کرمنل اینگل نہیں ڈھونڈ رہا، صرف میں کچھ سوال کر رہا ہوں جو آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں، اگر آپ کو لگے تو آپ بھی اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، انہوں نے دوسرا بڑا وثوق کے ساتھ انہوں نے کہا، میں لکھ کے دے سکتی ہوں کہ جب یہ ہوا تو ماں باپ وہاں تھے اور میں ان پیر والے دن ان کے ساتھ تھی، بلکہ ہم لوگ پلان کر رہے تھے کہ چاند رات کو کیا کرنا ہے۔ اچھا جی، اب یہ کہہ رہی ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھی پورا دن اور ہم لوگ چاند رات پلان کر رہے تھے۔ اب جب ان سے سوال کیا ایک جرنلسٹ نے کہ آپ ان کے ساتھ تھی اور آپ کو پتہ نہیں تھا، کہ آپ کو کب پتہ چلا ہے؟ آپ سے عصمت صاحبہ جو ہے ان کا آپ سے رابطہ ہوا 20 جولائی سے پہلے؟ جی 19 کو میں ان کے ساتھ تھی، 19 کو میں ان کے ساتھ تھی، پوری شام ان کے ساتھ تھی، ان کی امی کے گھر۔ جی آپ کو کب اطلاع ملی اور کب آپ کہاں تھی؟ میں رات کو 12 بجے کی خبر میں نے سنا ہے، رات کو منگل کے دن میں نے ٹی وی پہ دیکھا۔ اب یہ جواب ہے اس کا کہ جی مجھے تو اگلے دن رات 12 بجے پتہ چلا۔ مطلب کوئی میرا تو نہیں اس میں ذہن مان رہا کہ یہ کس قسم کی لاجک ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، ایک سائڈ پہ کہہ رہی ہیں، اور دوسری سائڈ پر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اگلے دن ٹی وی سے پتہ چلا، اگلے دن رات 12 بجے، یعنی آج کا دن بھی گزر گیا، اگلے دن پورا دن گزار کے رات 12 بجے کی خبروں میں ان کو پتہ چلا کہ یہ ہو گیا ہے۔ پھر انہوں نے بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہا،
خاتون نے کہ ان کا بیٹے سے کوئی رابطہ نہیں ہوا اس پورے واقعے میں. ہم یہاں سوچنا نہیں ہے، سوال و جواب کا بات اچھا ہے. ٹھیک. میرا آپ سے یہ سوال جی. ہے کہ جب یہ وقوع ہو گیا اور وقوع کے بعد جو ملزم تھا وہ اپنے والدین سے رابطے میں رہا اور مکمل ان کو آگاہی تھی، تو بجائے پولیس کو مطلع کرنے کے ایک ریہیبلائٹیشن سینٹر والوں کا کوئی قانونی ایسا سسٹم نہیں بنتا کہ وہ وہاں جائیں، جو شخص سے قتل کر چکا ہو اس کو ریلیف فراہم کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پولیس نے بھی اسی لیے انہیں پکڑا ہے کیونکہ ان کے علم میں تھا، لیکن انہوں نے پولیس کو نہیں بتایا. یہ ایسے نہیں ہے، آپ کو میں بتا رہی ہوں یہ ایسے نہیں ہے. اب آپ بتائیے کہ یہ ایک طرف بڑے وثوق سے کہہ رہی ہیں کہ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوا، پھر جب ان سے سوال کیے گئے جرنلسٹ کی طرف سے تو یہ بار بار یہی کہتی رہی، یہ کون کہہ رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے، صرف کہا جا رہا ہے، کون کہہ رہا ہے، مجھے دکھائیں. محترمہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انویسٹیگیشن اگر آپ نے دیکھنی ہے تو پولیس نے سبمٹ کی ہے کورٹ میں، اسی کی بنا پر عدالت نے ذاکر اور عصمت آدم جی کی بیل ریجیکٹ کی ہے ان کی انویسٹیگیشن کی رپورٹ پر. آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کا رابطہ نہیں ہوا، انویسٹیگیشن میں لکھا ہوا ہے کہ 3 بار رابطہ ہوا، ایک آخری رابطہ 7:28 پر ہوا، اور جتنی دفعہ رابطہ ہوا دن میں بہت بہت دیر بعد ہوئی. اب جب ان سے سوال کیے گئے تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے دکھائیں کہاں ہے وہ، میرے سامنے لائیں. اب ہم آپ کے سامنے کیوں لائیں، یہ ہم پھر ایک جرنلسٹ نے کہا بھی کہ ہم تو آپ سے صرف وہ سوال کر رہے ہیں جو انویسٹیگیشن میں ہیں، ہم اپنے پاس سے تو سوال نہیں کر رہے، اور ہم نے تو ان کی بچیوں کے یا بچوں کے بھی سوال نہیں کیے. آپ لے کر آئی ہیں پریس کانفرنس میں کہ ان کی بچوں کے نام نہ لیے یا فیملی کے نام نہ لیں، کوئی نام نہیں لے رہا. کسی جرنلسٹ نے سوال بھی نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ذکر کیا. ایون کسی نے پریس کانفرنس میں یہ سوال بھی نہیں اٹھایا کہ بچی ان کی بہن یا بھائی کہاں ہیں، کیا کرتے ہیں، کسی نے کوئی سوال نہیں کیا واللہ. اب ان کی یہ 3-4 باتیں دیکھنے کے بعد مجھے جب آخر میں ان سے زیادہ سوال ہوئے تو انہوں نے کہا جی کہ بس ٹھیک ہے، اللہ جو ہے نا بس وہی فیصلہ کرے، اب اللہ ہمارے حق میں بہتر کرے، اللہ انصاف کرے. تو آپ پریس کانفرنس کرنے آگئی، پھر آپ کہہ رہی میں پی ٹی آئی کی ووٹر ہوں، میں عمران خان سے خطاب کرنے آئی ہوں. آپ اگر عمران خان سے خطاب کرنے آئی ہیں تو بیوی آپ ٹائم لے لیں ان سے اور ان سے جا کے ملیں. اور عمران خان مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس لیول پر آ کے کورٹ کو کہیں گے کہ ان کو ضمانت دے دیں. دینی ضمانت نے عدالت نے ہے، کورٹ نے ضمانت، کسی اور نے نہیں دینی. اب کوئی یہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکتا، آپ چاہے کچھ بھی کر لیں. فورتھلی میں صرف آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ آپ کو کس نے مشورہ دیا کہ آپ میڈیا پر آ کر اتنا کنٹروورشل ہو جائیں کہ لوگ، ایک بھی شخص، میں نے کہا کہ میری ویڈیو کے اوپر تقریباً کوئی 20,000 جو ہے وہ ویوز ہو چکے ہیں اور اس میں کوئی 1200-1300 کامنٹس ہیں، کسی ایک نے بھی آپ کو سپورٹ نہیں کیا. اور خدا را یہ جس نے بھی آپ کو مشورہ دیا ہے وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. آپ اس کنٹروورسی میں نہ پڑیں، یہ عدالت میں چلا گیا ہے فیصلہ، عدالت کو فیصلہ کرنے دیں. اور جب آپ کے پاس ان سوالوں کا جواب ہی نہیں ہے جن کو لے کر آپ پریس کانفرنس کرنے آگے صرف یہ بتانے کے لیے کہ ان کو ضمانت ملنی چاہیے، صرف پریس کانفرنس پہ تو ضمانتیں نہیں ملتی ہیں، ورنہ تو بہت بڑے بڑے کیسز ہیں ان کو بھی پریس کانفرنس کر کے ضمانتیں مل جائیں.